آج کا لیکچر طنز و مزاح کے فنی مباحث سے متعلق ہوگا۔ وزیر آغا نے اس سلسلے میں بہت اچھی کتاب لکھی ہے اردو ادب میں، طنز و مزاح، اور بہت بھرپور ہے فن اور روایت سے متعلق، وہ ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے طنز و مزاح کے 5 حربے اس میں شمار کیے ہیں کہ جس سے وہ وسائل، وہ ذرائع جس سے طنز و مزاح خلق ہوتا ہے یا اس کے فنی جو رموز ہیں وہ اسی میں مرموز ہیں، اسی میں پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں۔ انہوں نے 5 میں سے سب سے پہلا حربہ قرار دیا ہے موازنہ و تقابل، میں ابھی اس کی تشریح کروں گا۔ اور دوسرا وسیلہ زبان یا لفظ یا بیان کی بازیگری، اور تیسرا مزاحیہ کردار، اور چوتھا پیروڈی، اور 5واں مزاحیہ صورت واقعہ۔ یہ 5 بہت اہم حربے انہوں نے شمار کیے ہیں وزیر آغا نے۔ اب ایک ایک کر کے ذرا مختصر سمجھنا ضروری ہے اس کو، یہ چونکہ بہت اہم حربے ہیں، فنی وسائل ہیں طنز و مزاح کے۔ پہلا ہے موازنہ۔ موازنہ کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر 2 چیزیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، ان دونوں میں کوئی جوڑ اور کوئی میل نہیں ہے، لیکن مزاح نگار یا طنز نگار کے تخیل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر 2 مختلف چیزوں کے درمیان وہ اشتراک کا، مماثلت اور یکسانیت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتا ہے، اور وہیں سے مزاح اور طنز خلق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پروفیسر ہے زولوجی کا، حیوانات کا، اور ایک سلوتری ہے جو جانوروں کا علاج جڑی بوٹی سے یا جو بھی سرجری یا جو بھی ہے وہ جانوروں کا ہے، ویٹنری سرجن کہہ لیجیے اس کو، ایک وہ ہے۔ بظاہر دونوں کے پیشے میں، دونوں کے مزاج میں کوئی اشتراک نظر نہیں آتا ہے، لیکن مزاح نگار ان دونوں میں کوئی مشترک پہلو نکال لیتا ہے، جس سے آپ 2 بالکل ناہموار، 2 بالکل متضاد چیزوں میں جب اچانک رشتہ دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کی طبیعت میں ایک خوش طبعی پیدا ہوتی ہے۔ کتے ایک مضمون ہے پطرس بخاری کا۔ اب دیکھیے ان کا جملہ شروع کرتے ہیں، وہ کتے کے بارے میں کس سے پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ علم حیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا۔ اب یہاں کتا عام طور سے ہم حقیر ذلیل چیز سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کس سے معلومات حاصل کر رہے ہیں؟ علم حیوانات کے پروفیسروں سے۔ علم حیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے پوچھا۔ اپنے آپ میں تو اچانک آدمی جو ہے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے مزاح کی یا فرحت کی، جب علم حیوانات کے پروفیسروں سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اور کچوکے لگتا ہے، ایک اور تضاد آتا ہے، موازنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سلوتریوں سے پوچھا۔ سلوتری کہتے ہیں ویٹرنری سرجن کو یا معالج، وہ جو جانوروں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک جملے میں موازنہ اور تقابل کی کی تکنیک سے کس طرح کام لیا گیا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ذہانت کی ضرورت ہے، اور ایک بہت توانا، ظریفانہ طبیعت کی ضرورت ہے۔ زبان و بیان کی بازیگری، اس سے بہت کام لیا ہے ہمارے مزاح نگاروں نے، خاص طور سے لفظی الٹ پھیر سے، تقلیب لفظی جس کو کہا جاتا ہے۔ ذرا سا لفظ کو ایک لفظ کو توڑ کر کے، املا بدل کر کے، یا لفظ کی صورت کو بدل کر کے، مختلف طریقے رہے ہیں اس کے، ہمارے مزاح نگاروں نے اس سے بہت کام لیا۔ یہاں وقت نہیں کہ سب کی تشریح کی جائے۔ تکرار، لفظوں کی تکرار، جملوں کی تکرار، یا مختلف صنائع بدائع ہیں، اس سے بہت کام لیا ہے۔ ضلع جگت سے بہت کام لیا ہے۔ کسی ایک ضلع جگت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے پیروڈی میں یا ایہام گوئی میں، کہ کسی ایک علاقے سے متعلق، کسی ایک شے سے متعلق، کسی ایک پیشے سے متعلق کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو ساری بات اس کی مناسبت سے، اسی کی رعایت سے رکھی جائے۔ اب ایک لفظ زبان سے نکلا دھوبی، تو اب وہ دھوبی کے منسلکات سی تھے، حالانکہ بات کچھ بھی کہیں لیکن منسلکات وہی ہوں گے، متعلقات وہی ہوں گے۔ تو ضلع جگت سے بہت کام لیا ہے۔ ایہام
ایہام جانتے ہیں، اس میں ایک خاص قسم کا لطف ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے دو معنی نکالتے ہیں۔ ایہام سے بہت کام لیا ہے ہمارے مزاح نگاروں نے، اور رعایت لفظی سے بہت کام لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا حربہ ہے ہمارے مزاح نگاروں کا، لیکن ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ بہرحال چھوٹا مزاح ہے۔ لفظ سے، زبان و بیان سے جو ظرافت خلق ہوتی ہے، بہرحال وہ ادنیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کا طنز و مزاح بلند پروازی سے ہی، بلند تخیل سے ہی آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ بغیر تخیل کی بلند پروازی کے اعلیٰ ظرافت خلق نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بات تمام بڑے نقادوں نے اپنے اپنے طور پہ کہی ہے، خاص طور سے آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ خیال کی بلند پروازی بہت ضروری ہے، لفظی بازی گری سے آپ بڑا مزاح خلق نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ بات کہنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو بات کو بڑھا کر بیان کریں، یا گھٹا کر بیان کریں، یا ہو بہو بیان کریں۔ انہوں نے جارج برنارڈ شاہ کا ایک کوٹیشن دیا ہے، بہت غضب کا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ سچی بات سے زیادہ ظریفانہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کشن پرساد کول ایک بہت بڑے ہمارے یہاں ادیب و نقاد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مزاح کا کام لفظی گورکھ دھندے سے، الفاظ کی بازیگری کے دھندلکے سے نکال کر آپ کو حسیات اور شعور کی روشنی میں لانا ہے۔ صرف لفظی بازیگری مقصود نہیں ہے اس کا، تو یہ بات بہت پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور تیسرا حربہ ہے مزاحیہ صورت واقعہ۔ واقعے کی صورتحال اس طرح بیان کرنا، واقعے کی جزیات اس طرح، جزرسی اس طرح کرنا، یہ اس فن میں ہمارے یہاں پطرس بخاری کا کمال حاصل ہے۔ مرحوم کی یاد میں جو سائیکل کے حوالے سے ہے، اس میں ہے کچھ نہیں، صرف مزاحیہ صورت واقعہ ہے۔ سائیکل کی حیات قضائی جس طرح بیان کی گئی ہے، سائیکل چلانے کے عمل کو جس جزرسی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا اور مرید پور کا پیر اور دوسرے مضامین جو ان کے ہیں، انشائیے ہیں، اس میں زیادہ تر جزیات نگاری مزاحیہ صورت واقعہ سے ہی مزاح خلق کیا گیا، اور یہ بہت بڑا اس میں قوت تخیل کو بہت بروئے کار لانا ہوتا ہے، اپنی مزاحیہ قوت تخیل کو۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں مزاحیہ صورت واقعہ کی۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ناہمواریوں اور تضادات کا اچانک ادراک ہو جائے۔ یہ کام بھی پطرس بخاری نے بہت کیا ہے، ناہمواریوں اور تضادات کا اچانک ادراک ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ کوئی شخص مصیبت زدہ سڑک پہ ہے، کراہ رہا ہے، آپ جب اس کے قریب ازراہ ہمدردی گئے، جذبہ ہمدردی کے تحت، اور آپ پر اچانک انکشاف ہوا کہ یہ تو ڈھونگ تھا، وہ تکلیف میں نہیں ہے، تو یہ جو ناہمواری اور تضاد ہے، اس کا اچانک آپ پر ادراک ہوا، انکشاف ہوا، تو آپ کو ہنسی آ گئی، تو یہ مزاحیہ صورت واقعہ کی ایک قسم ہے۔ دوسری شکل ہو سکتی ہے کسی فرد کو دیکھ کر کے خود کو اس سے بہتر حالت میں محسوس کرنا، اس سے بھی مزاح یا خوش طبعی یا شگفتگی خلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پاگل کو دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں آپ کے شعور میں یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ کسی فقیر یا بھکاری کی حیت کو دیکھ کر کے، اس کے حلیے کو دیکھ کر کے بھی آپ کو ہنسی آتی ہے، اس ہنسی کے پیچھے بھی وہی راز ہے، کیا کہیں نہ کہیں آپ اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یا کوئی بیچارہ جسمانی طور پر اگر کوئی کمی ہے اس کے اندر، اپاہج ہے یا بھینگی آنکھ کا ہے یا لنگڑا ہے یا جو بھی ہے، تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ کر کے بہرحال ایک لطف لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرا جو مزاحیہ صورت پیدا ہو سکتی ہے تیسرے حربے سے، وہ یہ ہے کہ کسی واقعے کا غیر المیہ ہونے کا احساس آپ کو پہلے سے ہو جائے، کہ انجام اس کا المیہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی بچے کو آپ اچانک دھکا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں صرف ریت ہے، یہاں اس کو چوٹ نہیں لگنے والی، اور وہ دھم سے گرتا ہے، آپ بجائے تکلیف محسوس کرنے کے خوشی محسوس کرتے ہیں، واہ۔ یا بچے آپس میں جو کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انجام المیہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے، تو کسی واقعے کے انجام کا غیر المیہ ہونے کا احساس پیشگی ہو جائے تو اس سے بھی مزاحیہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا حربہ مزاحیہ کردار ہیں، ہمارے یہاں اس کو بہت
بروئے کار لایا گیا ہے، داستانوں میں، ناولوں میں، انشائیوں میں، ہر جگہ۔ مثال کے طور پر داستان کا کردار پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جو عیار ہوتا ہے، کس طرح مضحک ہوتا ہے وہ، نقالی یا حلیہ اس کا، یا کس طرح ایک طرح سے جوکر کا کردار وہ ہوتا ہے۔ آپ ناولوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں میاں خوجی کا کردار رہا ہے، حاجی بغلول کا کردار رہا ہے، چچا چھکن جو انشائیوں میں ہے، امتیاز علی خان کے ڈراموں میں ہے، یا شیخ چلی کا ایک کردار رہا ہے۔ یہ سب مضحک کردار ہیں۔ اس کا حلیہ، اس کی گفتگو، اس کا رویہ، وہ سراپا جوک ہوتا ہے، سراپا جوکر ہوتا ہے۔ فلموں میں اس کو آپ دیکھیں گے جوکر کی حیثیت سے۔ تو مزاحیہ کردار سے بھی مزاح خلق ہوتا ہے۔ اور پانچواں حربہ ہے پیروڈی، مضحک نقالی۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ تقلیب خندہ آور یا مزاحیہ نقل، جو بھی کہہ لیجئے، پیروڈی کے ذریعے سے بھی مزاح خلق کیا جاتا ہے۔ وزیر آغا نے بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ سب تو صرف چند فنی وسائل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ طنز و مزاح خلق کرنے کے لیے تمام شعری اور نثری وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے، اور لانا پڑتا ہے۔ بھائی عمیق مشاہدہ جب تک نہیں ہوگا مزاح نگار کا، جز رسی نہیں کر سکتا وہ۔ لطیف استعارے، نادر تشبیہات، بہت ہی اعلیٰ درجے، بہت نازک قسم کے کنائے اور اس طرح کی چیزیں، پر لطف انداز بیان ہو، ایجاز و اختصار کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے طنز و مزاح میں۔ ایک اور کتاب مجھے بہت پسند ہے طارق سعید کی، اردو طنزیات و مضحکات کے نمائندہ اسالیب۔ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں شروع سے لے کے اب تک جتنے بڑے طنز نگار، مزاح نگار ہیں، ان کے اسالیب کا بہت اچھا مطالعہ کیا گیا ہے، اس کا تجزیہ اور تحلیل بہت زبردست کیا گیا ہے۔ انہوں نے طنز و ظرافت کے 5 عناصر کا مرکب قرار دیا ہے: احساس برتری، ناپسندیدگی، تمسخر، دعوت غور و فکر، جذبہ ہمدردی۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ترکیب جو ہوتی ہے، مزاح نگار یا طنز نگار جو ترکیب قائم کرتا ہے ان عناصر کی، اس میں اعتدال بہت ضروری ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، بہت نازک عمل ہے۔ ذرا سی بے اعتدالی سے بجائے طنز و مزاح کے وہ پھبتی اور لان تان اور حجو بن کے رہ جائے گا۔ کچھ اور اہم عناصر جو بڑے ناقدین نے اس میں بتائے ہیں طنز و مزاح کے فنی عناصر: تضحیک و تمسخر، مسخرہ پن، سوانگ، دل لگی، مذاق، لیکن اور یا فینٹیسی بہت ضروری ہے۔ ابھی میں فینٹیسی کے بارے بتاؤں گا، لیکن 2 بہت اہم کہنا چاہیے کہ حربے ہیں جس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک ہے وٹ کو ہم بزلہ سنجی کہہ سکتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ نکتہ طرازی کہہ سکتے ہیں، یا رمز و کنایہ، ستم ظریفی یا طنز و کنایہ، یا اس کو نام دے دیے اشاراتی طنز، انگریزی میں اس کو آئرنی کہا گیا ہے، بہت اچھا لفظ ہے۔ یہ 2 حربے بہت اہم ہیں جس کے خاص طور سے ان دونوں کے لیے بہت ذہانت اور طباعی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان دونوں حربوں سے ہمارے تمام اعلیٰ درجے کے مزاح نگاروں نے کام لیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بزلہ سنجی یا نکتہ طرازی، جس کو وٹ کہا گیا ہے انگریزی میں، اس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ برجستہ گوئی، حاضر جوابی، خوش طبعی، اور حد درجہ فقرے بازی میں، فقرے چست کرنے میں مہارت، اور تیزی و تراری، طباعی کا ہونا طبیعت میں، اور حد درجہ ذہانت کا ہونا، شوخی کا ہونا۔ تو یہ جس کے اندر ہوگی وہ شخص بزلہ سنج ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے محمد مداح الدین قادری مجددی، وہ نواب بھوپال صدیق حسن خان کے ہاں ملازمت کا امیدوار ہو کے جاتا ہے۔ تو اس سے نواب صاحب نام پوچھتے ہیں، بھئی کیا نام ہے؟ منشی کے لیے وہ گیا ہے، تو کہتا ہے محمد مداح الدین قادری مجددی۔ نواب صاحب کو ہنسی آ جاتی ہے، کہتے ہیں اتنے دال؟ تو یہ برجستہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی دال تو گل ہی جائے گی حضور۔ صرف اتنے جواب سے وہ باذوق نواب تھا، اتنے سے جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے فوراً ہی بغیر انٹرویو کے، بغیر گفتگو کے
کہا کہ تم کل سے آؤ، اب یہاں تم ہی منشی رہو گے۔ تو اور بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، ہارون رشید کا بیٹا امین، جو بعد میں سلطنت کا فرمانروا بھی ہوا، جانشی بھی ہوا۔ امین کو شاعری کا شوق ہوا تو استاد مقرر کیا گیا اس زمانے کے اہم شاعر فارسی کے ابو نواس کو۔ تو استاد آنے لگے اور ان کی اصلاح کرنے لگے۔ ایک دن امین کی بہت زیادہ عیب جوئی کر دی، انہوں نے کلام میں بہت کچھ تنقیص کر دی، بہت کچھ نکال دیا کہ یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ امین شہزادہ طیش آ گیا، انہوں نے ابو نواس کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر رہا ہو کے آئے تو پھر دربار سجا، پھر کلام سنانا شروع کیا انہوں نے، امین نے۔ ابو نواس وہاں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ وقت ہارون رشید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کلام سننے کے بعد خاموشی سے ابو نواس اٹھے اور کھڑے ہو کے چل پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی ابو نواس کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بہت سادہ سا جواب دیا، قید خانے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس جملے، اس ایک لفظ میں کتنا بڑا رمز، کتنا بڑا طنز چھپا ہوا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کے بعد تو بہرحال حامد قید خانی، جو اس سے پہلے ہی میں قید خانے کی طرف جا رہا ہوں۔ گویا کہ کلام کہنا یہ چاہتا کہ کلام ناقص ہے، لیکن یہ کہنے کے بجائے وہ کہہ رہا میں قید خانے جا رہا ہوں۔ یا امیر تیمور لنگ اور حافظ شیرازی کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے۔ حافظ شیرازی کا وہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، اگر آں ترک شیرازی بدستارد دلے مارا، بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو ہوا یوں کہ امیر تیمور لنگ نے اسی زمانے میں سمرقند و بخارا کو فتح کیا تھا، اور فتح کرنے میں بھائی جان جوکھم میں کتنی بڑی مہم ہوتی ہے، کتنی بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت ہیں اس وقت، اور انہوں نے بڑی جانفشانی سے سمرقند اور بخارا کو فتح کیا ہے، اور ان کو معلوم ہوا، باذوق تو تھا ہی امیر تیمور لنگ کے اس شہر میں ایک شاعر بھی ہے حافظ شیرازی، تو ملنے کی خواہش کی کہ چلو ملتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ بستر پہ تھے، بیمار تھے بہت زیادہ، حافظ شیرازی۔ امیر تیمور لنگ نے کہا، یہ شعر آپ ہی کا ہے؟ کہا بتائیے، میں نے اتنی محنت سے مہم جوئی اور جان جوکھم میں ڈال کر کے ان دونوں شہروں کو فتح کیا، اور آپ لٹا رہے ہیں اس کو محبوب کی ناز و ادا پہ، معمولی باتوں پہ دونوں شہروں کو آپ لٹا رہے، بخش رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب بادشاہ ہے، ان کا احترام بھی ہے، اور بہرحال یہ بھی ہے کہ یہ حیران ہو رہے ہیں کہ بادشاہ کس طرح اتنے اچھے شعر پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے، حافظ شیرازی نے بہت بذلہ سنجی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، حضور انہی غلط بخشیوں اور فیاضیوں کی وجہ سے تو میں اس حالت پہ پہنچا ہوں کہ آج اس طرح پڑا ہوا ہوں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ وہ شعر ذہن میں رکھیے، رمز و کنایہ یا اشاراتی طنز یا کہنا چاہیے کہ ظرافت کے پردے میں ظلم، یا ظلم کے پردے میں ظرافت، یا ظلم میں ظرافت کا کوئی پہلو تلاش کرنا، اشاراتی طنز بھی کہا گیا، رمز و کنایہ بھی کہا گیا اس کو، اور آئرنی بھی کہا گیا۔ ستم ظریفی بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے، ایک تکنیک ہے یہ۔ مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے، اس میں لفظ ستم ظریف بہت زبردست استعمال ہوا۔ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں دراصل آئرنی سے کام لیا گیا ہے، ستم ظریفی سے۔ ستم ظریفی کیا ہے، اس کی پہلے تعریف سمجھ لیجئے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ وزیر آغا نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بظاہر کسی کے نظریے کو تسلیم کر لینا، کسی کی بات، کسی کے خیال سے اتفاق کا اظہار کرنا، مکمل تائید اور حمایت کرنا کہ ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن بباطن جو ہے پردے میں اس کی جڑیں کاٹنا، یہ ہنر ہے ستم ظریفی کا یا آئرنی کا۔
اب اس شعر میں کیا ہوا ہے، بظاہر محبوب سے جب شاعر کہتا ہے، عاشق کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بزم میں، تمہاری بزم ناز میں کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے، یہ بزم غیروں سے خالی ہونا چاہیے، تو اس نے مجھ سے اتفاق کیا، میری تائید اور حمایت کی، اور عمل آوری کس طرح کی کہ مجھے ہی اٹھا دیا کہ تم ہی تو غیر ہو۔ دیکھیے کہ یہ کیفیت، یہ ستم ظریفی ہے، ستم سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، کہ ہاں صحیح بات ہے تمہاری، غیروں کو نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ یہاں سے۔ تو یہ آئرنی ہے۔ اب آپ ایک آئرنی کی ایک مثال دیکھیے، ایک جملہ ہے انشائیے کا، اس آدمی کا کوئل کی طرح کاؤں کاؤں کرنا مجھے کتنا حسین اور دلکش لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس جملے میں بظاہر لگتا ہے کہ تعریف ہو رہی ہے، حسین، اس کی آواز کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن پہلے تو آدمی کو کوئل بنایا، کوئل کو پھر کوا بھی بنا دیا، کاؤں کاؤں کرنا، اور پھر کاؤں کاؤں میں بھلا حسن اور دلکشی کہاں، کہہ رہا کتنا حسین اور دلکشی۔ تو تضاد در تضاد در تضاد در تضاد، اجتماع ضدین اسی کو کہتے ہیں، پیراڈاکس۔ تو اس سے بھی مزاح خلق ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا آئرنی کا بہت بڑا ہتھیار ہے، آئرنی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ ظرافت آمیز اسالیب کے جو نفسیاتی مبادیات ہیں، طارق سعید نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، آدمی کے اندر ظرافت یا طنز کا مادہ کیوں پیدا ہوتا ہے، کچھ منفی نفسیات کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر غصہ، نفرت، حسد، انتقام، احساس کمتری یا احساس برتری، یا کہنا چاہیے کہ رحم کا جذبہ بھی بہرحال پیدائشی محرومیاں، جن چیزوں سے آپ محروم رہے ہیں وہ آپ کے ہاں طنز اور ظرافت کا مادہ پیدا کرتی ہیں، یا شباب کی ناکامیاں، برسر عام کبھی ذلت و رسوائی ہوئی ہو، اس کو چھپانے کے لیے یا اس کے رد عمل میں صحیح مقام و منصب کا نہ ملنا، اس سے بھی آدمی تمسخر پہ ہوتا ہے، انگور کھٹے ہیں والی بات ہو جاتی ہے، صحیح مقام و منصب کا نہ ملنا، غم جانا، غم دوران جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک طرح سے محرومی اور کمی یا زندگی میں کسی بھی طرح کی کسی منفی پہلو کی وجہ سے طنز و مزاح کا عنصر یا اس کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ طنز و مزاح مسرت خیز بھی ہوتا ہے، بصیرت افروز بھی ہوتا ہے، صرف تفریح تباہ مقصود نہیں ہے۔ تو اعلیٰ طنز و مزاح کچھ آسان نہیں ہے بہرحال۔